अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 20 जुलाई 2020 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 विद GNM का दोपहर का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये नाज़रीन किराम भारत और पाकिस्तान के मबैन तनाज़े के हवाले से है। आप जानते हैं भारत ने पाकिस्तान के मुतनाज़ा इलाके बल्कि पाकिस्तान के कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, कारगिल पाकिस्तान का हिस्सा है और वहाँ पर भारतीय फौजें काबिज हैं, लेकिन भारतीय फौजों के खिलाफ ऑपरेशन तेज हो चुका है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फौज तबाही का सामना कर रही है। रोजाना की बुनियाद पर ताबूत मकबूजा कश्मीर से भारत जा रहे हैं। अब नाज़रीन किराम, कारगिल के अंदर भी भारतीय फौज पर हमले शुरू हो चुके हैं। ताज़ा तरीन इतला सामने आ रही हैं कि कारगिल के अंदर बारूदी सुरंगें बिछना शुरू हो चुकी हैं और वहां पर इतला सामने आ रही हैं कि 2 भारतीय फौजी बारूदी सुरंगों पर पांव रखने से, वहां पर से गुजरने से मारे जा चुके हैं। कारगिल के अंदर जितना नुकसान भारत बर्दाश्त कर रहा है, शायद ही दुनिया की तारीख के अंदर कोई मिलिट्री इतना नुकसान बर्दाश्त कर रही हो। हज़ारों फीट की बुलंदी पर कारगिल के अंदर भारतीय फौजें मौजूद हैं और कहा जाता है वहां पर भारतीय फौज को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन किराम, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी भारत बिला इश्ताल फायरिंग करता है, जिसके नतीजे में भारत को लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी पाकिस्तान की फौज के सामने हजीमत का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान लद्दाख के अंदर जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन किराम, ताज़ा तरीन इतला सामने आ रही हैं कि भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर साउथ चाइना सी के अंदर बाहरी बेड़े पहुंचाना शुरू कर दिए हैं। जंगी मशकें शुरू की जा रही हैं। अमेरिका और चीन के मबैन हालात इस कदर ख़राब हो चुके हैं कि माइक पोम्पियो ने एक मरतबा फिर चाइना को वार्निंग दी है कि साउथ चाइना पर चाइना का कोई हक नहीं है। वहाँ पर साउथ चाइना के अंदर मसनूई जजीरे चीन नहीं बना सकता है। वहाँ पर वियतनाम का, फिलिपाइन का, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह इन तमाम के तमाम जो समुद्री हदूद है उन पर चाइना असर रसूख इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं बढ़ा सकता है। और अब नाज़रीन किराम, इतला सामने आ रही हैं कि चाइना के खिलाफ भारत अमेरिका के साथ मिलकर जापान, ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुल्कों के साथ मिलकर प्रेशर बढ़ा रहा है ताकि तमाम के तमाम जजीरे साउथ चाइना के अंदर वो छीने जा सकें चाइना से। चीन के मशहूर अखबार ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि चाइना इसके खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल देने जा रहा है और भारत के जो बहरिया है उस पर बड़े हमले आने वाले दिनों में हो सकते हैं। दूसरी जानब काम, लद्दाख के अंदर भी हालात कशीदा हैं। ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हो रही हैं कि लद्दाख के अंदर ज़ख्मी फ़ौजियों को एक मरतबा फिर लड़ाई पर महाज पर भेज दिया है। आप जानते हैं भारत के 75 से ज़ायद फ़ौजियों को चाइना ने ज़ख्मी किया था और उसमें 50 के करीब फ़ौजी मारे भी गए थे। अब इतलात सामने आ रही हैं कि जो फौजी जख्मी हैं उनको दोबारा से बॉर्डर पर लद्दाख के अंदर लड़ने के लिए भारतीय हुकूमत ने रवाना कर दिया है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की फौज वहाँ कश्मीरियों की ज़मीन पर कब्जे के लिए एक नए कानून का सहारा ले रही है, उसे डिफेंड भी किया जा रहा है। ताज़ा तरीन इतला सामने आ रही हैं कि भारतीय हुकूमत ने ऑर्डर जारी किया है कि जो कोई भी मकबूजा कश्मीर की ज़मीन जहाँ कहीं भी वो भारतीय फ़ौज के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल होगी उस पर भारतीय फ़ौज कब्ज़ा करके वहाँ पर अपनी चेक पोस्टें या फ़ौजी अड्डे, छावनियाँ बना सकती है। इस पर कश्मीर भर के अंदर एहतजाज तो किया जा रहा है। अब भारत की बीजेपी की हुकूमत इस कानून को डिफेंड कर रही है कि यह कहना गलत है कि मिलिट्री पूरी की पूरी मिलिट्री एयरबेस बनाया जा रहा है कश्मीर को। उन्होंने कहा कि जितनी भी कश्मीर की ज़मीन है इस पर भारतीय फ़ौज का हक है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर मोदी की दहशतगर्द हुकूमत इसराइल तर्ज पर प्लान शुरू किए हुए है ताकि कश्मीरियों की शनाख्त ख़त्म की जाए। वहाँ पर आर्टिकल 370 को लाया गया, 35A को लाया गया और वहाँ कश्मीर के अंदर पिछले 12 महीनों से लॉकडाउन है, कर्फ्यू है और इसके बावजूद लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। लोगों के कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। डोमिसाइल कवानीन के ज़रिए से हिंदुओं को लाकर बसाया जा रहा है। फिर नाज़रीन किराम, कल हमने आपको खबर दी थी कि 30,000 RSS के गुंडों को कश्मीर के अंदर मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए भेजा जा चुका है और अब जो मिलिट्री कानून लाया गया है कि जिसके
کے ذریعے سے کشمیریوں کی زمین پر قبضہ کیا جائے، اس کا ہدف اور مقصد بھی یہی ہے کہ RSS کے غنڈوں کے ذریعے سے لوگوں کی زمینیں چھین کر ہندوؤں کو دی جائیں گی اور وہاں آرمی کو دی جائے گی تاکہ لوگوں کو کشمیر سے نکالا جا سکے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی چوتھی بڑی خبر ہے، یہ بھی مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کی درندہ غاصب فوج نہتے شہریوں پر حملے کر کے انہیں شہید کر رہی ہے۔ جعلی انکاؤنٹر کے اندر، آپریشن کے اندر شہید کیا جاتا ہے۔ اب الزام لگایا جا رہا ہے کہ گزشتہ 6 آپریشن کے دوران جن لوگوں کو شہید کیا گیا ان میں سے اکثر کا تعلق، زیادہ تر کا تعلق وہ پاکستان سے تھا، یعنی بھارتی فوج پاکستان پر الزام لگا رہی ہے کہ پاکستان سے دہشت گرد آ رہے ہیں، پاکستان سے مجاہدین آ کر بھارتی فوج پر حملہ کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ من گھڑت جھوٹا دعویٰ ہے۔ پاکستان نہیں بلکہ کشمیر کے اندر کے فریڈم فائٹرز وہ خود بھارتی فوج پر حملہ کر رہے ہیں۔ برہان وانی کے جانشین بھارتی فوجیوں پر حملے کر کے ان کے تابوت بھارت پہنچا رہے ہیں، اور یہ آزادی کی جنگ ہے اور یہ کشمیری خود لڑ رہے ہیں۔ پاکستان ان کی بیک پر کھڑا ہوا ہے، ان کی سپورٹ کر رہا ہے، لیکن بھارت پاکستان پر الزام لگا کر جواز تراش رہا ہے تاکہ پاکستان پر ناکام حملہ کیا جا سکے۔ اس کے لیے پاکستان کے خفیہ ادارے، افواج پاکستان الرٹ ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے، یہ افغانستان سے ہے۔ افغانستان کے اندر امریکہ نے پریشر ڈالا ہے کابل انتظامیہ پر، اشرف غنی پر، کہ فوراً طالبان قیدیوں کو رہا کر کے انٹر افغان مذاکرات شروع کر دیے جائیں۔ کابل کے اندر موجود امریکی سفارت خانے سے ایک تازہ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اشرف غنی خامخواہ جان بوجھ کر تاخیر نہ کریں انٹر افغان مذاکرات میں، اور قیدیوں کی رہائی فوری کر دیں تاکہ انٹر افغان مذاکرات شروع ہو سکیں۔ ساتھ ساتھ دھمکی بھی دی گئی ہے امریکہ کی جانب سے کہ اگر اشرف غنی نے کابل انتظامیہ نے طالبان کے قیدیوں کو رہا نہ کیا اور بر وقت انٹر افغان مذاکرات شروع نہ ہوئے تو امریکہ کابل انتظامیہ کی حمایت سے دستبردار ہو جائے گا۔ پھر طالبان جانے اور کابل انتظامیہ جانے۔ ناظرین کرام، ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ آنے والے 15 سے 20 دن انتہائی اہم ہیں جن میں انٹر افغان مذاکرات کا راؤنڈ شروع ہونا ہے۔ اگر مذاکرات کا راؤنڈ شروع نہ ہوا تو پھر طالبان کابل حکومت پر چڑھائی کا اعلان کر چکے ہیں، اور عید الاضحیٰ کے بعد یہ بڑی جنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکہ فوری انخلا چاہتا ہے، کیونکہ اسے افغانستان کے اندر سے نکل کر امریکی صدر کو انتخابات میں جیتنا ہے، اپنی فوجیوں کو نکالنا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے، یہ بھارت سے ہے۔ بھارت کے 2 لاکھ سے زائد ملازمین اور مزدور دنیا بھر کے سمندروں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر کے اندر جو باہری جہاز ہوتے ہیں، کنٹینرز ہوتے ہیں جو مختلف ملکوں کے اندر سامان لانے کے لیے کام کرتے ہیں، ان پر کام کرنے والے 2 لاکھ سے زائد بھارتی ملازمین وہ 6-7 مہینوں سے سمندروں میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔ مودی حکومت ان کو نکال نہیں رہی ہے، وہ گھروں کو جانے کو ترس گئے ہیں، اور انہوں نے مودی حکومت کے خلاف احتجاج کیا ہے کہ ان کو کیوں رہا نہیں کیا جا رہا ہے، کیوں ان کو وہاں سے نہیں نکالا جا رہا ہے، کیوں ان کی مدد نہیں کی جا رہی ہے۔ جبکہ ناظرین کرام، بھارت کے اندر کرونا وبا کی وجہ سے بھی لوگوں کے حالات بہت متاثر ہو رہے ہیں، اور لوگ مودی حکومت کے خلاف سخت نالہ ہیں کہ ان سے کرونا وبا سے نمٹنے کے لیے مودی حکومت ناکام ہو چکی ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں ناظرین کرام جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے، یہ اسرائیل سے ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے خلاف ہزاروں لوگ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مظاہرین کا مطالبہ ہے کہ نیتن یاہو کو ہٹایا جائے۔ آج 7واں روز ہے، اسرائیل کے مختلف شہروں کے اندر ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پر مظاہرے ہو رہے ہیں، اور نیتن یاہو کے ہٹانے کا مطالبہ زور پکڑ رہا ہے۔ دوسری جانب ایک تازہ ترین رپورٹ شائع ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر یہودیوں نے ٹرمپ کو نہ جتوایا تو اس کا نقصان ٹرمپ کو نہیں ہوگا بلکہ اس کا نقصان اسرائیل کو ہوگا، اور جتنا کام اب تک اسرائیل کے لیے ٹرمپ کر چکے ہیں وہ سارے کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ یعنی گریٹر اسرائیل کو بنانا، فلسطینی علاقوں پر قبضے کرنا، اور صفقۃ القرن صدی کی ڈیل یا ڈیل آف سنچری کو آگے بڑھانا، یہ سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے۔ اس لیے یہودیوں سے، دنیا بھر کے یہودیوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹرمپ کی حمایت کریں اور اس کو جتوانے میں مدد دیں تاکہ اسرائیل کے منصوبے آگے بڑھ سکیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے، یہ فلسطین سے ہے۔ فلسطین کے اندر نہتے شہریوں کے خلاف ظلم و تشدد اسرائیل کی درندہ غاصب فوج کا جاری ہے، اور اسرائیل کی جیلوں میں ہزاروں قیدی ہیں جن کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کئی قیدی کورونا سے متاثر ہو کر جاں بحق بھی ہو چکے ہیں، لیکن ان کے لیے مناسب دیکھ بھال اور سہولیات نہیں ہیں۔ فلسطینی انتظامیہ نے مطالبہ کیا ہے
کہ اسرائیل کی جیلوں میں جو قیدی ہیں ان کو مناسب سہولیات دی جائیں، ان کو ریلیف دیا جائے، ان کو رہا کیا جائے، جبکہ حماس کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے عالمی عدالت فوری ایکشن کرے، فوری کارروائی کرے تاکہ اسرائیل کی دہشت گردی کو روکا جا سکے۔ اسرائیل کے بڑے بڑے عہدیداروں کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات عالمی عدالت میں چل رہی ہیں۔ کہا جاتا ہے 200 سے 250 کے قریب جنگی جرائم کے اندر ملوث اسرائیل کے عہدیداروں کو ان قریب گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، پابندیاں بھی ان پر لگ سکتی ہیں، جس میں اسرائیل کے موجودہ وزیر دفاع بینی گینٹس ہیں اور اسرائیل کے موجودہ وزیر اعظم نیتن یاہو اور دیگر لوگ شامل ہیں۔ جبکہ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ گوگل نے میپس کے اندر سے فلسطین کے نقشے کو ہٹا دیے ہے، جس پر فلسطینی شدید احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ یمن سے ہے۔ یمن کے اندر جنوبی علیحدگی پسندوں کے حملے جاری ہیں۔ متحدہ عرب امارات جنوبی علیحدگی پسندوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے وہاں کی منتخب عبد الرب ہادی منصور کی حکومت جنوبی علیحدگی پسندوں کے سامنے بے بس ہے اور وہاں کی بندرگاہوں سے فوجیں اور انتظامیہ کو بھی ہٹا لیا گیا ہے۔ یمن کی تقسیم کے معاملے میں متحدہ عرب امارات پیش ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات حوثیوں کے خلاف جنگ تو کر رہے ہیں لیکن ان کے درمیان بھی اختلافات ہیں، جبکہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ یمن کے وزیر اعظم قاہرہ کے اندر ریاض ایگریمنٹ کے حوالے سے بات چیت کے لیے پہنچے ہیں اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ریاض کے اندر جو ایگریمنٹ ہوا ہے علیحدگی پسندوں اور یمن کی حکومت کے درمیان اسے پورا کیا جائے۔ دوسری جانب توکل کرمان ایک سماجی کارکن ہیں یمن کی جن کو نوبل انعام بھی دیا گیا ہے اور امریکہ کے اندر وہ سماجی کارکن ہیں، یمن کے حوالے سے کام کرتی رہتی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب یمن کی عوام کو قتل کر رہی ہے، ان کے خلاف جنگی جرائم کے لیے عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ اگرچہ فرانس کے عدالت کے اندر جو متحدہ عرب امارات کے ولی عہد ہیں محمد بن زائد ان کے خلاف مقدمہ چلایا جا رہا ہے، لیکن بہرحال یمن کی جنگ ختم نہیں ہوئی، 5.5 سال کا عرصہ ہو چکا ہے اور نقصان یمنی عوام کا ہو رہا ہے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں کام جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ برطانیہ اور چین کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام ایغور نسل کے مسلمانوں پر چائنا ظلم کر رہا ہے۔ برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ نے چین کے خلاف پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا ہے اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا ہے کہ ایغور نسل کے مسلمانوں پر جو چائنا ظلم کرتا ہے اس کے خلاف وہ کھڑے ہو جائیں، متحد ہو جائیں اور چین کو سمجھائیں اور چین کے خلاف پابندیاں لگائیں۔ آپ جانتے ہیں چائنا ان خبروں کی تردید کرتا رہا ہے کہ صوبہ سنکیانگ کے اندر ایغور نسل کے مسلمانوں پر کوئی ظلم نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ناظرین کرام مائک پومپیو کو چائنا نے دعوت بھی دی ہے کہ وہ صوبہ سنکیانگ کا دورہ کریں، ایغور نسل کے مسلمانوں کی حالت کا خود اندازہ لگا لیں، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام برطانیہ اور چائنا کے تعلقات اس وقت بہت زیادہ کشیدہ ہیں اور بہت خراب ہیں۔ بہرحال ناظرین کرام دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔